دل کی صفائی ہے قرآن کی تلاوت سے، دل کی صفائی ہے اللہ کے ذکر سے، دل کی صفائی ہے آخرت کے تذکروں سے، دل کی صفائی ہے موت کی یاد سے، دل کی صفائی ہے استغفار کی کثرت سے۔ جو قرآن نہیں پڑھے گا، ذکر نہیں کرے گا، موت کو یاد نہیں رکھے گا، استغفار کی کثرت نہیں کرے گا، اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ میلا۔ اور جب دل میلا ہوگا تو نیکی کا شوق ہی نہیں، نیکی کی طرف رغبت ختم ہو جائے گی۔ بیمار کو میٹھی چیزیں، بولو بھائی، بیمار کو میٹھی چیزیں کیا لگتی؟ کڑوی لگتی۔ بیمار کو عمدہ کھانے اچھے نہیں لگتے، کھانے تو بہت عمدہ ہے، چیز تو بہت میٹھی ہے، وہ خود بیمار ہے۔ جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو پھر نماز کا شوق، مسجد جانے کا شوق، رات کو اٹھنے کا شوق، قرآن کا شوق، نیکی کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب نیت کرو بھائی روزانہ ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ کتنا؟ کہتے ہیں کم از کم تیسرا کلمہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، استغفار 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ، اور درود شریف 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ۔ اس پر آئیں، اس پر سب کو لائیں۔ گھر کا ہر فرد، گھر کے ہر فرد کے پاس تسبیح ہونی چاہیے۔ آج موبائل سب کے پاس ہے، دو ہیں، تسبیح نہیں ہے۔ ذکر کریں، ذکر سے اللہ ہمارے ساتھ ہو، ذکر سے ہمیں اطمینان ملے گا۔ مچھلی کو سکون کہاں ملے گا؟ کیوں بھائی؟ پانی سے نکال کے سونے کے تخت پہ رکھو، 10 لاکھ کے بیڈ پہ رکھو، تڑپے گی۔ دل کو سکون ملے گا اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے۔ ذکر کے بغیر دل کو سکون نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، بے چین رہے گا۔ ٹینشن ہے جی، ڈپریشن ہو گیا جی، بڑی پریشانی ہے جی۔ بھائی ذکر کرتے ہو؟ ذکر پر آئے، اس سے زندگی ہماری آسان ہے۔ اور بھائی اپنے اخلاق اچھے بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں؟ ارے نماز سے افضل؟ دوسری بات فرمائی میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں؟ تیسری بات فرمائی میں تمہیں صدقہ خیرات زکوٰۃ سے بھی افضل چیز بتاؤں؟ اب کان کھڑے ہوتے سب کے، اچھا نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل؟ صحابہ نے اس کا حضور کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا، پیار محبت سے رہنا، یہ نماز سے، روزے سے، صدقے سے بھی افضل ہے۔ بہت بڑا طبقہ ہے، بہت نمازیں ہیں، بہت اشراق ہے، بہت تہجد ہے، بہت تلاوت ہے، بہت اعتکاف ہے، بہت اعمال ہے، لیکن جھگڑے بھائی سے جھگڑا، بہن سے جھگڑا، بیوی سے جھگڑا، اور جھگڑی ہی جا رہے ہیں مستقل، باز ہی نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپس کی نا اتفاقی یہ موڑ دینے والی چیز ہے، جسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے، اس طرح نا اتفاقیاں، رنجشیں، یہ جھگڑے نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو بھائیو یہ جتنے ساتھی بیٹھے نا، جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ جھگڑا کیا کرنا ہے بھائی؟ کیسے ختم ہوتا ہے جھگڑا کیسے ختم ہوتا ہے؟ آپ سے غلطی ہے معافی مانگ لو، اس نے غلطی کی ہے معاف کر دو، جھگڑا ختم۔ جھگڑا ختم۔ آپ سے غلطی ہے تو کیا کر لو؟ معافی مانگو۔ اس نے غلطی کی ہے تو کیا کرو؟ اس فارمولے پر آ جاؤ تو 1 منٹ میں جھگڑا ختم۔ اس فارمولے پہ نہیں آؤ گے تو 10 سال تک جھگڑا ختم نہیں ہونا۔ معاف کرنا سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ تم لوگوں کے ساتھ درگزر کرو اللہ تمہارے ساتھ درگزر کرے گا۔ اس لیے بھائیو سب سے گزارش جھگڑے ختم کریں۔ کتنوں کی بہویں ناراض ہو کے گئی، کتنوں کی بیویاں سال سے گئی بھی، آپس میں بول چال نہیں ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، بھائی بہت بات نہیں کرتے۔ شب قدر کا وظیفہ کیا ہے؟ 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہونی شب قدر میں۔ شب قدر میں 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہونی۔ شراب پینے والا کوئی مغفرت نہیں، ماں باپ کا نافرمان کوئی مغفرت نہیں،
رشتے توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا کوئی مفرد نہیں، دل میں کینہ رکھنے والا، کھوٹ رکھنے والا، کسی کا نقصان چاہنے والا، اس کی کوئی مفرد نہیں۔ اخلاق اچھے بنا تو سب نیت کرو بھائی جھگڑے ختم کرنے ہیں انشاءاللہ۔